by 9 inshallah. Then we'll go to namaz. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Araf, which is surah number 7 of the Quran, ayat 157, he talks about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he has described 7 roles or functions of the Prophet of Islam. And I would like to only mention last 3, which are more relevant to the social role that the Prophet would play in a society. It says, he bids them to do what is right, forbids them from what is wrong, makes lawful to them all the good things, and forbids them from all evil things. And finally, وَيَضَعْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ, he relieves them of their burdens and the shackles, the chains which are on them. Now this ayat basically is referring to the situation of Mecca, especially the term aghlal, the plural of ghul, is very interesting. Well, Allah says that one of the functions of the Prophet is that he relieves the Muslim, releases them from the shackle and the chains and the fetters which are on them. The word ghul and aghlal, that's what it means. In the immediate context of the verse, this was an ayat revealed about the situation in Mecca. The Mufassirin are very clear. It refers to the chain and the shackles of ignorance on one hand, idol worshipping on the other hand, and tribalism on the third side. These are all different problems that the Arabs before Islam were facing, and these were the chains and the shackles holding them down from progressing further as far as spirituality is concerned. But this ayat is not only for the days of the Prophet. When the Quran talks about this term of aghlal and ghul, the ayat has an immediate context, but its message is universal. If you look at the modern problems that we see in the society, and one example of the ghul, the chain or the rope or the shackles which are there on human beings, is this issue of the addiction. Then you heard a few things about it, from a general perspective. And this is where we see that, from the Islamic perspective, this ayat is still relevant. Just look at the term Muslim and put the word addict alongside. Do you think these 2 words go together? Muslim, by definition, means somebody who submits to the will of God. And addict, a person who is submitting to his own desires, which would be haram. So these 2 words, Muslim and addict, do not go side by side. A Muslim by definition is somebody who is constantly struggling to submit himself or herself, to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And so whether it is the addiction to the substance like drug or alcohol, or you're talking about a habit, whether it's gambling or other things, such a person who is in addiction, at least in that moment when he is engaged in that, he is not submitting to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is where we realize from Islamic point of view, an addict is somebody who has to constantly fight against the addiction. I may use very strong terms here by saying that fighting your addiction is actually living up to the concept of jihadun nafs. It's a spiritual struggle. You are dealing with the challenges which are within us. On the different level, actually a person who is fighting against his or her addiction is actually a muhajir. Muhajir means somebody who is migrating from one place to another. The Prophet says that there are different levels of migration. One hijrah is known as a spiritual hijrah. Al-muhajir man hajara as-sayyi'at. The Prophet says a muhajir is somebody who
lives away the evil things, move away from that. So he's migrating away from the evil habits. وَتَرَكَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. And he lives aside the things that Allah has forbidden for him or her. And so we see this issue of fighting and combating addiction is basically a form of jihad al-nafs, and it's also a form of hijrah fi sabilillah. Salawat pढ़ने एक बार और. From the religious point of view, how do you deal with it? The first step in this jihad al-nafs of this kind, where a person is dealing with the problem of addiction, is this issue of self-reflection. Just think about yourself. Who are you? You are a human being. You are an insan. And who is an insan? Insan is ashraf al-makhluqat. He is the best of creation of Allah subhanahu wa ta'ala. The first human being that Allah subhanahu wa ta'ala created became masjood of the malaika. Allah elevated his status in such a way that the angels were told to bow down in respect of Adam, the first human being. And when you have that, realization of your own self-esteem, that from the Islamic point of view, you are ashraf al-makhluqat, this is where you will come to realize that, all these kinds of problems that we know as addiction, these are all very limited and passing, lust and desires that we see in this dunya. We should be aiming for a higher status, which will be an eternal status in the hereafter. And when we have that kind of realization about ourselves, that's where we will come to this sense of, remorse and regret for what an addict is doing. And that brings me to the second step when we talk about dealing with addiction. After this self-reflection and realization about yourself, then we come to the second step, which is tawbah and istighfar. This is very important. You cannot just leave it on the side. It's not just a medical treatment, it is an issue which has to be dealt on a spiritual level. This individual now has to realize the state in which he or she is, and then they come to this situation of tawbah and istighfar. And the most powerful way of dealing with that would be to go and recite, Dua Tawbah, which is from Sayyid al-Sajjadiyah. It's not only for Laylatul Qadr. What do you do in Laylatul Qadr? First of all, there were so many surahs and du'as, I don't know how many people pay attention to it. But that's only to learn. There is something known as Dua Tawbah there in Sayyid al-Sajjadiyah of our fourth Imam. An individual who is in that level of addiction, if they come to realize their own worth in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, they feel the remorse and regret, they should pick up Sayyid al-Sajjadiyah with the translation, go through the translation and talk to Allah subhanahu wa ta'ala for His forgiveness and for His help in staying away from that problem. Salawat pढ़ने एक बार और. So after self-realization, the issue of tawbah. After tawbah, one of the most important steps in recovery for a person would be the issue of strengthening the willpower. It's so easy to slip back into that situation. And this is where we see that, even this issue of azm and irada, this determination and willpower is considered to be a very important stage in spiritual training. If you look at one of the hadiths of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, when he talks about istighfar, he says the first thing is the nadm, regret. But the second thing, al-azm ala tark al-aud ilayhi abada, the determination of not going back to that bad habit again ever, abada. That is a very essential part of tawbah and istighfar. And when we look at that, if a person can reach to that level, where the irada is very strong, where is that determination is there, that okay, I will not go back into this habit,
you know, that is actually the beginning of the victory of that person against his or her addiction. You know, let me narrate to you a very interesting example that we have, and that is about the example of addiction to smoking. I know people wouldn't like that, but I had to mention this. Sayyid Mutahiri, in one of his lectures which has been published, he says he had a teacher by the name of the late Ayatollah Hujjat. Ayatollah Hujjat is the one who built this madrasa in Qom known as Madrasa Hujjatiyya. The Hujjatiyya doesn't mean it's Hujjatul Islam who are trained there, as I saw once in the Jafri News report. No, it's called Hujjatiyya because it was built by Ayatollah Hujjat. And he is one of the teachers of Sayyid Mutahiri. Our Mutahiri says that Ayatollah Hujjat was a small chain smoker. He would say even before he finishes his cigarette, he will take out the new one, and the process will continue to light it up. Until once he became ill, he was taken to Tehran to one of the big hospitals. And there the doctors, after examining him, they advised him that since he had respiratory problems, they told him he should quit smoking. This is in the 60s. You know, medical science had not yet done the public education of the harms of smoking those days. And so he was told by the doctor there to quit. So he, in a way, in a joking mood, he says, you know, I want these lungs for smoking. And if I can't smoke, what am I going to do with these lungs? You know, and so the doctor said, you know, no, we are very serious. This is muzir for you. They use the word Farsi term. Muzir means it is harmful for your health. So now Ayatollah Hujjat, being a mujtahid and himself, you know, became more serious. He says, is it muzir? Is it harmful? And they said, yes. Now he used his ijtihad, that these are experts of medical science. They are telling me for me, smoking is muzir, harmful to my health. And therefore he concludes that according to the principles of ijtihad, this will not be allowed to me. And so he says, if that is the case, I will not smoke. According to Agha Mutahiri, that one sentence, he quit. There is no pitch, no training, no counseling, nothing. Just that irada and azm, that determination. Now that the experts have told me this is haram, according to my own understanding of ijtihad, I quit. Although I have been smoking, as a chain smoker for decades. And this is where we see, this is the example of, al-muhajir man hajara as-sayyi'at. A spiritual muhajir is somebody who shuns the bad habits. Salawat padhna ek baar aur. वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत कुछ अभी बाकी है बयान करने के लिए। वो लोग जो बुरी आदतों में पड़े हैं, चाहे ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, गैम्बलिंग हो, ये अगर अपने इस मारिफत नफ्स के मरहले पर पहुंच जाएं, तौबा कर लें, उनका अज़्म इरादा मजबूत हो जाए, तो उसके बाद एक और स्टेज है। अगर वो स्पिरिचुअली अपने को एलिवेट करना हो उन्हें, तो और कुछ उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन उसको छोड़िए। एक और मिसाल हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, और जो बच्चे यहाँ नज़र तो नहीं आ रहे हैं उतने, लेकिन जो उर्दू नहीं समझते हैं वो बुज़ुर्ग ज़रा उनको बाद में समझा दें। आजकल सिगरेट के साथ शीशा का भी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में भी फैला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में, चूँकि माशाल्लाह से कुछ नए जवान स्पीकर्स भी में मुब्तला हैं। वो आते हैं, यूथ्स के साथ बैठते हैं कि ओ रिलीजियस डिस्कशन हो रहा है, चलो शीशा की गैदरिंग हो जाती है। और ये प्रॉब्लम है। ये नहीं देखते हैं कि भाई ठीक है, वो मेंबर पर बैठने वाला ठीक है, वो है अपनी जगह पे, लेकिन ये इस टाइप की हरकतें जो है वो मुनासिब नहीं है। और ये फैल रहा है। अफसोस ये है कि उन लोगों के ज़रिए जिनके ज़रिए नहीं फैलना चाहिए। शीशा के मुज़र्रात और नुकसान सिगरेट से कम नहीं है। अभी लास्ट वीक टोरंटो स्टार में एक रिपोर्ट था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से
کہ یہ فیشن ہو رہا ہے. It is kind of kosher entertainment for Muslims. ہمارے یوز کے لیے بیٹھ کے یہ کرتے ہیں رمضان میں خصوصاً. ماشاء اللہ رمضان میں ہی سب یاد آتا ہے انٹرٹینمنٹ کی باتیں ماشاء اللہ سے. وہ بھی رمضان کی رات جو عبادت کی رات ہوتی ہے اسی وقت یہ سب یاد آتا ہے. تو یہ پرابلم ہے. اور یہ ایڈکشن کی بات ہے. اگر اسموکنگ میں مضر ہے اور نقصان ہے تو شیشہ کا بھی وہی معاملہ ہے. لہٰذا ہمیں بیسیکلی وہ مینٹالٹی پیدا کرنی ہے اپنے آپ میں بھی. ہم اپنے کو یہاں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ جو کچھ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے ایز اے عادت, خصوصاً اگر ہمیں احساس ہو کہ اگر خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دو تو ہمارے عزم ارادے میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ وہی مثال ہے جو ہمارے والد مرحوم دیتے ہیں اکثر کہ تمہارا تعلق اس دنیا کی لذت سے اس مکھی کی طرح ہونا چاہیے کہ جو شکر کے اوپر بیٹھتی ہے, اس مکھی کی طرح نہیں جو شہد پہ بیٹھتی ہے. اس لیے کہ وہ فلائی جو شہد پہ بیٹھتی ہے ڈوب جاتی ہے اس میں. وہ جو شکر پہ بیٹھتی ہے وہ جتنا ضرورت ہوتی ہے مٹھاس کی وہ لے کے اڑ کے چلی جائے گی. تو ہمارا ربط جو ہے دنیا کی لذات سے وہی ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں ہمیں احساس ہے اس کی ضرورت ہے, اللہ نے الاؤ کیا ہے, اتنا یوز کریں. لیکن جہاں چھوڑنے کی بات آئے تو تکلیف بغیر انسان اس عادت کو یا اس لذت کو اپنے سے دور کر سکے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. واقعات کربلا میں آپ دیکھیں حور کی مثال بھی اسی مہاجر کی ہے. المہاجر من حجر السیئات وترک ما حرمہ اللہ علیہ, کہ مہاجر اسے کہتے ہیں کہ جو برائیوں کو چھوڑ کے چلا جائے, اللہ کی طرف چلا جائے. حر کو آپ دیکھیں, یہ جو اغلاق کی بات ہو رہی وَيَضْعَ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ, کہ رسول کا فنکشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں زنجیروں سے. کبھی کبھی جو ہے وہ قبیلے اور خاندان کی زنجیر ہوتی ہے, کبھی کبھی پاور اور پوزیشن کی زنجیر ہوتی ہے, کبھی کبھی مال دنیا کی زنجیر ہوتی ہے. حر جو ہے ان تمام زنجیروں سے بندھا ہوا تھا. لیکن جب وقت آیا اسے احساس ہوا کہ ہمیں اگر آخرت میں سیلویشن چاہیے تو ہمیں ان زنجیروں سے اپنے کو توڑنا ہوگا. اور وہ بڑی تیزی سے اس نے ان سٹیجز کو طے کیا ہے, معرفت نفس کا, توبہ کا, عزم ارادہ کا, اور فلاح اور نجات کا. اس لیے کہ حر کے لیے مثال اور ہادی کون تھے؟ ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء تھے. اور جب حسین جیسا رہنما ہو تو یقیناً وہ سفر بھی بڑی تیزی کے ساتھ اور اعلیٰ ترین درجے کے پر انسان پہنچ سکتا ہے. آپ حر کو دیکھیں, شب عاشور تک ایک اور سچویشن تھی, صبح عاشور حالات بدل گئے. حر نے اپنے کو ان زنجیروں سے آزاد کر دیا اور آتے ہیں امام کی خدمت میں, توبہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں کیا, لیکن حق چونکہ حسین اور آل حسین کا تھا ان سے بھی معافی مانگی کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے خدا نہیں معاف کرے گا. اور اس کے بعد اس توبہ استغفار کے بعد ایک کفارہ کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. اور حر نے یہی چاہا تھا کہ ہم اپنی جان بھی حسین کی جان سے پہلے ہم قربان کریں گے. چلے جاتے ہیں وہ, امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں, ان کی لاش پر پہنچنے کے بعد جو مرثیہ پڑھا ہے کہ اے حر تم واقعاً فری اور آزاد ہو, تمہاری ماں نے جو تمہارا نام رکھا تھا یہ حقیقی نام تھا, تم نے اپنے کو تمام ان زنجیروں سے آزاد کر دیا ہے جو دنیا نے تمہارے اوپر لگائی تھی, چاہے وہ دولت کی ہو, پوزیشن کی ہو, قبیلے اور خاندان کی ہو. لیکن ہم صرف حر سے ہم اتنا کہیں گے کہ اے حر, امام حسین علیہ السلام سے جب پہلی بار ملے تھے تو حسین نے پانی دیا تھا. عاشور کے دن جب تم آئے ہو تو مولا کے پاس پانی بھی نہیں تھا مہمان نوازی کے لیے. امام حسین علیہ السلام کے دل میں یہ بہت بڑی بات تھی. آپ اگر حسین کی زیارتوں کو دیکھیں تو ان میں ایک عنوان ہے کریم ابن الکریم, یعنی بہت ہی جنرس انسان تھے. ان کے سامنے آج مہمان آیا ہے, ناصر اور مددگار آیا ہے, لیکن حسین کے پاس پانی تک نہیں ہے مہمان نوازی کے لیے. اور اس لیے جب حر کے لاش پر گئے ہیں
اور جو دعا کی ہے ایک عجیب و غریب جملہ ہے، کسی اور شہید کے لیے حسین نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ خداوندہ وَعَزِفْهُ فِي الْجِنَانِ خداوندہ اس کی مہمان نوازی کر جنت میں، یعنی میرے پاس پانی تک نہیں ہے خداوندہ کہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں، بس خود سے اتنا کہیں گے کہ اے ہور حسین جیسا امام تیرے لاش پر آتا ہے، دعا کرتا ہے، تیری تعریف کرتا ہے، لیکن ہائے وہ حسین جب آخر وقت جب زمین کربلا پر آئے وہاں کوئی نہ تھا، آخری منظر جب بہن نے دیکھا ہے شمر ملعون کا منحوس زانو حسین کے مقدس سینے پر تھا، اس وقت زینب نے اس وقت عمر ابن سعد سے یہی کہا تھا کہ اے عمر ابن سعد انت تنظر وابا عبداللہ یقتل، تو دیکھتا رہے گا اور میرا بھائی قتل اور شہید ہو جائے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قربات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام